سورہ اعراف آیت نمبر 138۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين صدق الله العظيم۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، اور پھر بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر پار کروایا تو ان کا گزر اس پار ایک قوم کے اوپر سے ہوا کہ جو اپنے بتوں کے حضور جھکے ہوئے تھے، ان کی عبادت کر رہے تھے۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک اس طرح کا معبود بنا جیسے یہ ان کے معبود ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک جاہل قوم ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، جو کچھ یہ تمہیں نظر آ رہا ہے یعنی بتوں کی صورت میں، یہ تباہ و برباد ہونے والا ہے، اور جو یہ کر رہے ہیں ان کے یہ اعمال بھی سارے نابود ہونے والے ہیں۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کے تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں جبکہ اس نے تمہیں تمام جہان والوں پہ فضیلت عطا کی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور تمہارا معبود تو وہ ہے کہ جس نے تمہیں فرعون کے پنجے غلامی سے نجات دی، کہ جو تمہیں سخت تکلیف میں اور عذاب میں مبتلا رکھتا تھا۔ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، کہ وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو وہ زندہ چھوڑتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے واقعی بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کی خالص عبادت کا وعدہ لیا، اور پھر ان کو 10 اور کر کے 40 پہ مکمل کیا۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے جانے کے بعد تم میرے بطور خلیفہ یہاں رہو گے ان میں۔ وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور اصلاح کرتے رہنا
اور فسادیوں کے راستے پہ نہیں چلنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اس وقت مقررہ میں اس جگہ پہ پہنچ گئے تو اللہ پاک نے ان سے کلام کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد درخواست کی کہ یا رب میں آپ کو دیکھنا بھی چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ہاں تم اس پہاڑ پہ نظر ڈالو، اگر وہ اپنی جگہ پہ جمع رہا تو پھر تم بھی مجھے دیکھ سکتے ہو۔ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا۔ اور جب اللہ پاک نے اپنی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چیز کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ اور جب آپ ہوش میں آئے تو کہا کہ یا رب آپ اس بات سے برتر والا ہیں کہ کوئی آپ کو ان آنکھوں سے دیکھ سکے، میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ ہم نے تمہیں منتخب کر لیا لوگوں کو ہمارا پیغام پہنچانے کے لیے اور یہ کلام اور تمہارے ساتھ کلام کرنے کے لیے۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ بس جو تمہیں دیا ہے اس کو لو اور اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو۔ یہاں سے بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک نیا موڑ شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ بنی اسرائیل مصر میں فرعون کے پنجہ غلامی میں تھے اور وہ ان کے اوپر ظلم کرتے تھے اور ان کو ہر قسم کا ان کے اوپر اختیار حاصل تھا غلام ہونے کی حیثیت سے، یہاں تک کہ ان کے پیدا ہونے والے بیٹوں کو مار دینا، بیٹیوں کو زندہ رکھنا، کوئی چونچرا نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس غلامی سے بنی اسرائیل کو نکال کے کسی دوسری جگہ لے جا کے ان کو ایک منظم قوم کی شکل دینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا یہ دوسرا پہلو ہے۔ اب جیسا کہ پچھلے دروس میں یہ بات ہوئی تھی اور آپ ترجمے میں دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے آئے اور پھر آگے پانی آ گیا تو اللہ نے پانی سے ان کو راستہ دیا۔ جب وہ پار چلے گئے تو اپنا تعاقب کرنے والوں کو دیکھا، پیچھے فرعون اور اس کا لاؤ لشکر جو آ رہا تھا وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوبا۔ وہ فرعون کہ جس کی دہشت کی وجہ سے وہ اپنے گھروں میں کانپتے تھے، وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوبا، اور ڈوبتے ہوئے اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور اس کے ہارون کے خدا کو مانتا ہوں۔ انہوں نے اس کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ نے ان کو دکھایا، اور پھر فرعون کا وہ واقعہ اور وہ قصہ تمام ہوا، ان کی وہ حکومت ختم ہوئی، حبشہ کے لوگوں نے جا کے اس پورے ملک پہ قبضہ کر لیا، اس مصر پہ قبضہ کر لیا، لیکن بنی اسرائیل کو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا وہ آگے بڑھتے رہے۔ آگے سارا صحرا تھا، اس میں اللہ نے ان کی پھر مدد کی اور ان کو خوراک کے لیے من و سلوہ ملتا رہا، اور اس دھوپ کی تمازت اور حرارت سے بچنے کے لیے اللہ نے ان کے اوپر بدلیوں کا ٹکڑا، بدلی ہمیشہ اوپر رہتی تھی، سایہ رہتا تھا، ورنہ اس صحرا میں جیسا میں نے گزارش کی تھی ایک دفعہ کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو یہ یہاں سے ایک نئی تاریخ شروع ہوتی ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے دو پہلو تھے، ایک فرعون کو توحید کی طرف بلانا جیسے تمام رسولوں نے کیا یہ کام، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ تباہ و برباد ہوئے۔ ان کے واقعات ہم نے اسی سورہ مبارکہ میں پہلے پڑھے، تو یہاں پہ جو تاریخ ختم ہوئی اثر میں یہ انہی کا تتمہ ہے کہ قوم نوح تباہ ہوئی، قوم عاد تباہ ہوئی، قوم ثمود تباہ ہوئی، قوم لوط تباہ ہوئی، مدین والے تباہ و برباد ہوئے، فرعون بھی تباہ و برباد ہو گیا۔
یہ اس کا تتمہ ہو گیا۔ اب ایک نئی تاریخ شروع ہوتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا جو دوسرا پہلو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ایسی قوم جو ایک عرصہ دراز سے غلام چلی آ رہی تھی اور ان کی ذہنیت پست ہو چکی تھی، اور جو اپنے فیصلے خود نہ کر سکتا ہو اور اس طرح ان کی نسلیں گزر گئی ہوں، ان کی کیا حالت ہوگی؟ ان کے تو شاہین بھی کرگس بن جاتے ہیں، اور وہ تو سجدہ بھی کر رہے ہوں تو ان کے دلوں میں اور دل و دماغ میں کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اب ان کو ایک منظم قوم کی شکل دینا کہ یہ انبیاء کی اولاد ہیں، اور کم از کم ان میں یہ بات تھی کہ یہ موحدین ہیں، یعنی ان لوگوں کی اولاد ہیں کہ جنہوں نے ایک اللہ کو تسلیم کیا، ان کی اولاد ہے۔ تو ان کو دوبارہ ایک منظم قوم کی شکل دینا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا دوسرا شعبہ ہے۔ آپ بھی بالکل دو قسم کے پیغامات لے کے اس دنیا میں آئے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوہری رسالت ہے، جس کا ایک پہلو وہ حاضرین اور مخاطبین ہیں، اول مخاطبین جن کے اوپر آپ نے اتمام حجت کیا، اور دوسرے وہ جو قیامت تک آنے والی اس پوری زمین کے سارے کے سارے انسان ہیں، وہ بھی آپ کی امت ہیں۔ بس اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دوہری رسالت ہے۔ اس دوسری رسالت کی تاریخ ہمارے آج کے درس سے شروع ہوتی ہے۔ پہلے تو اللہ پاک نے وہ جو احسان ان کے اوپر کیا، اس کو ایک ایسے پیرائے میں بیان کیا، یعنی وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، کہ جیسے کسی کو یعنی یہ فکرہ استعمال ہوگا اگر کوئی ماں اپنے بچے کو گود میں اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے، کہا ہم نے اس طرح بحفاظت تمہیں لے کر ہم آ گئے پانی کے اس پار، وہ جو ٹھانٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا اس میں سے ان کو راستہ دیا، تو کہا کہ بالکل بحفاظت۔ اور جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، یعنی پانی کو دیکھ کے تو وہ ڈر گئے، لیکن جب اللہ نے راستہ دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سواری بھی ڈال دی تو پھر سب نے ڈال دی، تو وہ بالکل بے خوف و خطر اس سے پار چلے گئے۔ جبکہ پانی کالطود العظیم سورہ شعراء میں ہے کہ وہ پانی کی دیواریں جو تھیں وہ جیسے پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں ایسی کھڑی تھی۔ تو کہا کہ ہم تمہیں لے کر پانی کے اس پار آ گئے۔ تو پھر ظاہر ہے انہوں نے آگے سفر کیا، تو اس سفر میں ان کا ایک قوم کے اوپر گزر ہوا۔ قوم سے مراد کچھ لوگ ہیں، وہ وہاں پہ تھے، کوئی بستی تھی، تو یہ بھی ان کے واقف نہیں، وہ بھی ان کے واقف نہیں، لیکن انہوں نے دیکھا، بنی اسرائیل نے دیکھا کہ یعکفون علی اصنام لہم، یہ یعکفون عکف یعکف کسی کے حضور بیٹھ جانے کو کہتے ہیں۔ اسی سے یعنی یہی جو مصدر ہے اس سے افتعال کے باب میں ہم اعتکاف کہتے ہیں۔ وہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رمضان کے آخری دنوں میں ہم اعتکاف کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ وہ ہم ذکر الہی میں اپنے آپ کو مشغول کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ اعتکاف یعنی اس کے حضور جھک جانا، دوسری طرف توجہ نہیں کرنا، یہ عکف یعکف۔ تو وہ اپنے بتوں کے حضور جھکے ہوئے تھے، ان کی عبادت کر رہے تھے، ان کی پرستش کر رہے تھے، ان کی پوجا پاٹ کر رہے تھے۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی اس طرح کا کوئی خدا گڑھو جیسے یہ ان کے ہیں، ہمیں گڑھ کے دو۔ یعنی بنی اسرائیل میں یہ بات شروع سے تھی کہ وہ اس الہ کو جس کو ان کے باپ دادا یکا و تنہا اکیلا مانتے آئے ہیں، واحد مانتے آئے ہیں، اس کو وہ ہر صورت میں دیکھنا چاہتے تھے، محسوس کرنا چاہتے تھے۔ بارہا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم جب تک اس کو روبرو نہیں لے آتے، تم کہتے ہو میرے ساتھ باتیں کرتا، اس کو لے آؤ، ہمارے ساتھ بھی بات کرے نا، ہم دیکھ لیں اس کو روبرو تو پھر ہم مانیں گے۔ تو یہاں پہ بھی انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اپنے خدا کو بالکل سامنے رکھے ہوئے ہیں، تو ہمارے پاس ہمارا ہے نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم سے اور کچھ نہیں ہوتا تو اسی طرح کا کوئی بنا کے ہمیں دے دو۔ اور پھر
اس واقعہ کے ساتھ ہی وہ چیز بھی آئے گی کہ بالآخر جب سامری نے بچڑا بنا کے دیا تو انہوں نے واقعی اس کو خدا مان لیا اور اس کی پوجا پاٹ میں لگ گئے۔ قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جاہل قوم۔ جاہل جو قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے اور جو پھر یہ ہمارے پاس آ گیا یہ لفظ، تو ان میں تھوڑا فرق ہے۔ ہم نے ذرا اس کو محدود کر دیا کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو ہم اس کو جاہل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بھی عربی میں اور قرآن پاک میں اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا، لیکن عام طور پہ یہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو جذبات سے مغلوب ہو کے کام کرتے ہیں، حقیقت کو نہیں دیکھتے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو جب آپ نے دعا کی کہ یا اللہ آپ کا تو میرے ساتھ وعدہ تھا کہ تیری اولاد کو بچاؤں گا اور یہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تیرا بیٹا، اس کا عمل تیرے جیسا نہیں ہے، اور اس قسم کی دعا نہ کرو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، یعنی میں تمہیں یہ نصیحت اس لیے کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ بنو۔ اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اپنے اپنے وقت میں جو رسول تھے وہ اس وقت کی ساری معلومات اور سارا علم اللہ کی طرف سے ان کے پاس ہوتا تھا، اس لیے وہ تو جاہل نہیں تھے، لیکن کیا ہوا، وہ کسی جذبے سے مغلوب ہوئے، اور یہ جذبہ ہے جذبہ شفقت پدری۔ شفقت پدری سے مغلوب ہو کے انہوں نے دعا کی کہ اس کو بچا دے، یہ میرا بیٹا ہے، تیرا میرے ساتھ وعدہ تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ رسول اور نبی وہ جذبات سے مغلوب نہیں ہوتے، یہ تیرا بیٹا ہے لیکن اس کا عمل تیرے جیسا نہیں، عقیدہ تیرے جیسا نہیں ہے، اس لیے یہ ڈوبے گا۔ تو یہاں پہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو جھکے ہوئے دیکھ کے تمہارا وہ جذبہ پھر بیدار ہو گیا کہ ہمارا خدا ہمارے سامنے ہونا چاہیے، ہمارا معبود ہمارے سامنے ہو جائے۔ تم جاہل ہو، جذبات سے مغلوب ہو کے بات کرنے والے ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، کہا یہ جو بت انہوں نے سامنے رکھے ہوئے ہیں یہ تباہ و برباد ہونے والے ہیں۔ وہ ہے نا سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا وقودها الناس والحجارہ، کہ دوزخ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ لوگوں نے تو برے کام کیے، دوزخ میں گئے، پتھروں نے کیا کیا؟ اس لیے کہ پتھروں کو انہوں نے استعمال کیا بت بنانے کے لیے، اور پھر ان بتوں کی بڑی عزت و توقیر ہے ان کے دلوں میں، ان کو بھی دوزخ میں ان کے ساتھ ڈالا جائے گا تاکہ ان کے سامنے ان کے معبودوں کی تحقیر و تذلیل ہو، ان کو نظر آئے کہ یہ ہمارے معبود ہیں۔ اور یہی چیز پھر آپ کو آگے پھر نظر آئے گی کہ ان کو بھی ساتھ میں سزا اس لیے دی جائے گی کہ یہ بھی ان کی پتھروں کی سزا نہیں ہے، یہ اصل میں ان کی سزا ہے کہ معبود سمیت عابد اور معبود دونوں جل رہے ہیں۔ کہا کہ یہ تباہ ہونے والے ہیں، وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو یہ کر رہے ہیں، یہ اس کے حضور جھکے ہوئے ہیں، اس کے نام کی ڈنڈوت دے رہے ہیں، اس کے نام کی نظر نیاز دے رہے ہیں، جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں یہ سارے کا سارا باطل ہے، یہ نابود ہو جائے گا۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وهو فضلکم علی العالمین، پھر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یاد کروایا کہ دیکھو اللہ کو چھوڑ کے تم مجھے کہتے ہو کہ کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں میں؟ ذرا یہ خیال تو کرو کہ اللہ نے تمہیں پورے جہان والوں کے اوپر فضیلت دی۔ بار بار یہ بات قرآن پاک میں آتی ہے کہ ان کو اللہ نے جہان والوں کے اوپر فضیلت دی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، لیکن اس فضیلت پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے جس نے انہیں برتری اور فوقیت کا مقام دیا، انہوں نے دوسرے تلاش کرنے شروع کر دیے، ان کا آسرا لینا شروع کر دیا، تو اللہ نے ان کے اوپر غضب اور کہا کہ ان کو ہم نے بندر اور خنزیر بنایا،
اور شیطان کے چیلے بنایا ہے. یہ ساری پھر اس کے جواب میں، یعنی جتنا بلند و عرفہ مقام تھا، اس مقام کے دینے والے کا شکر ادا نہیں کیا تو اس نے اسی طرح ان کو گرایا بھی. کہا کہ اس نے تمہیں جہان والوں کے اوپر فضیلت دی، اس کو چھوڑ کے میں کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ جو فضیلت تھی اس میں سے کچھ کا ساتھ ہی تذکرہ بھی کر دیا تاکہ معاملہ ذرا تازہ ہو جائے. کہا کہ اللہ وہ ہے جس کو چھوڑ کے تم بت کی تلاش میں مارے پھرتے ہو، کہ جس نے تمہیں فرعون کے پنجے استبداد سے آزادی عطا کی. اور یہ فرعون وہ ہے کہ یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بہت ہی برا سزا کے مزے چکھاتا تھا. اور ان بری سزاؤں میں سے کچھ کا تذکرہ کر دیا. یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ وہ تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر دیتے تھے پیدائش کے ساتھ ہی، لیکن تمہاری لڑکیوں کو وہ زندہ چھوڑتے تھے. اب دیکھیں قرآن پاک کا یہ جو یعنی کلام کا ایجاز، کہ جب بیٹوں کی بات کی، لڑکوں کی بات کی، تو بیٹے کہا ابناءکم، شفقت پدری کو انووک کرنے کے لیے. لڑکا نہیں کہا، بیٹا کہا. اور جب لڑکیوں کی بات کی تو لڑکی نہیں عورت کا، نساءکم، وہی تو بڑی ہو کے عورت بھی بنے گی نا، تاکہ ان کی غیرت کو بیدار کیا جائے. یعنی فرعون نے تمہارے بیٹوں کو، تمہارے لڑکوں کو قتل کیا، تمہاری شفقت پدری کدھر گئی؟ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. اور تمہاری لڑکیوں کو، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑا، تمہاری غیرت کہاں گئی؟ اللہ نے تمہاری شفقت پدری اور تمہاری غیرت کا انتظام کیا، تمہیں اس کے پنجہ استبداد سے نجات دی. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، کہا اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت ہی بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے. یعنی فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو جو وہ منصوبے بنا رہے تھے، اللہ نے اس کی نسبت بھی اپنی طرف کی. کہا کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے آزمائش تھی. فرعون کو تو صرف استعمال کیا اس نے. یہ کس لیے ہوا کہ بنی اسرائیل حکمران تھے مصر میں، حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ ہوئے، ان کے بعد ان کا بھائی بنیامین بادشاہ ہوا، ان کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا بیٹا منشا بادشاہ ہوا. منشا کا چھوٹا بھائی جب تھا تو پھر مصر میں انقلاب برپا ہوا، اور اس ایک نیشنل جو انقلاب تھا اس میں قبطیوں نے قبضہ کر کے تخت کے اوپر بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا. یہ اس لیے ہوا کہ بنی اسرائیل نے اپنی اس بادشاہت کے، اپنے اقتدار کے دور میں اللہ کو بلا دیا، اور انہوں نے شرک اور بدعات کا آغاز کر دیا، اور دوسری عیاشیوں میں مگن ہو گئے. تو ان کو سزا دی فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کے ذریعے سے، کہ طرح طرح کے اوپر عذاب ان کے اوپر مسلط کیے گئے. یعنی ان کو اللہ نے استعمال کیا. اسی طرح اللہ بعض کو بعض کے لیے استعمال کرتا ہے. یہ سب اس کے لشکر ہیں، انسان بھی اور باقی ساری چیزیں بھی. تو کبھی اس نے طوفانوں کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اور کبھی بیماریوں کے ذریعے سے، وباؤں کے ذریعے سے، اور دنیا میں آتی رہی. اسی قسم کی ایک وبا آج بھی ہے کہ اگر لوگ سمجھنے کی کوشش کریں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ہماری کس کس غلطی کی وجہ سے، یعنی پورا 100 سال لگ گیا. اس اللہ کو بلا دیا کہ جس نے اسپینش فلو سے نجات دی تھی،
کہ جس میں 1 کروڑ سے زیادہ آدمی مر گیا، 1918 میں آیا، 20 تک چلتا رہا، اللہ نے نجات دے دی، اس کو بلا دیا ساری دنیا والوں نے۔ تو جب 100 سال پورا ہوا تو اس نے ایک نیا وائرس چھوڑ دیا کہ چلو اب مزے کرتے رہو۔ تو جب نجات ملتی ہے تو اللہ کو بلا دیتے ہیں، یہی حال ان کا ہوا تو اللہ نے ان کے اوپر وہ مسلط کر دی۔ اب ان کو دوبارہ ایک منظم قوم کی شکل میں تیار کرنا ہے، اللہ نے ان کو ایک بالکل وہاں سے نکال کے علیحدہ کر دیا، کوئی بنی اسرائیل وہاں پہ باقی نہیں رہا، کوئی باقی نہیں رہا۔ صرف ایک بنی اسرائیل میں سے تھا قارون، کہ جو نہیں جا سکتا تھا اس لیے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کا کام پہلے ہی تمام ہو گیا مصر میں، وہ زمین کے اندر دس گیا اپنے خزانوں سمیت، باقی سارے بنی اسرائیل آ گئے ساتھ۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک یعنی انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے اجتماعیت کو تو قانون دینا پڑتا ہے، فرد تو گزارا کر لیتا ہے، وہ تو اپنے آپ کو سمجھا لیتا ہے، لیکن جو اجتماعیت ہے اس اجتماعیت کو کسی قانون کے اندر لانا پڑتا ہے ایک قوم بنانے کے لیے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں ایک مکمل قانون عطا کروں گا، اور وہ قانون اس شکل میں ملے گا کہ اس کو اللہ کی طرف سے وصول کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے تمہیں 30 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح غار حرا کے اندر روزے رکھے، اور پھر رمضان کی آخری کسی طاق میں قرآن پاک کی تنزیل شروع ہوئی۔ حضرت جبرائیل امین کی آمد رمضان کی کسی آخری طاقوں میں، راتوں میں سے کسی طاق رات میں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن پاک لیلۃ القدر میں اتارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تورات عطا کی گئی، ذرا اس تورات کا جو دینا ہے اس کا طریقہ مختلف تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک ذرا اور طریقے سے اترا۔ تو رات آپ کو بالآخر تختیوں کے اوپر، ماربل کی تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی عطا کی گئی، وہ قصہ آگے آئے گا۔ کہا یہ 30 دن کا تھا وعدہ کہ 30 دن کے بعد ملے گا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، لیکن 30 دنوں کے بجائے پھر اس کو 40 کر دیا گیا، 10 اور اس میں لگا دی گئی۔ سورہ طٰہٰ میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک وقت بتایا گیا تھا کہ اس وقت پہ فلاں جگہ پہ آنا، تمہیں کتاب مل جائے گی، تو وہ وقت سے ذرا پہلے چلے گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا مَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، تمہیں کس چیز نے جلدی یہاں پہ لے، کیا چیز تمہیں یہاں پہ جلدی لے، جلدی کیوں کی تم؟ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ کی رضا کے حصول میں عجلت اور جلدی کا مظاہرہ کر دیتے ہیں۔ انبیاء سے غلطی نہیں ہوتی، وہ رضا کا اصول ہے، لیکن جو انبیاء اور رسول ہیں وہ تو اپنی قوم کے لیے ایک میزان کی شکل ہوتے ہیں، ترازو ہے، اس کا کوئی پلڑا ادھر ادھر بالکل نہیں ہونا چاہیے، بے شک وہ اللہ کی رضا کے اصول کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اس کی خوشنودی کی خاطر ہی کیوں نہ ہو۔ تو وہ چونکہ اس جو بتایا ہوا وقت تھا اس سے پہلے چلے گئے تو اللہ نے 30 کے بجائے 40 کر دیا۔ ویسے مجھے یہ سمجھ آتی ہے بات کہ شاید وہ 10 دن پہلے گئے تھے تاکہ اس وقت مقررہ پہ پہنچیں اور یہ 10 دن بھی روزوں کے گزر جائیں۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، میقات یہ ہے تو وقت سے، اور اس میں ظرف ہے، اس کو ظرف زمانی کہتے ہیں، کہ یعنی جو وہ وقت تھا وہ 10 دن اور لگا کے پورا کیا گیا۔ لیکن یہ کبھی کبھی ظرف مکانی کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے،
عربی زبان میں، اور پھر اس سے مراد وہ خاص جگہ ہو جاتی ہے جو کہ بیان میں مقصود ہے، جیسے احرام باندھنے کے لیے میقات مقرر ہے، ہم اس کو بھی میقات کہتے ہیں، لیکن وہ ہے جگہ، اس کا وقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ ظرف مکانی ہے۔ مدینہ سے آنے والے ابیار علی میں، دوسرے شمال سے آنے والے جوفہ میں، پانیوں سے جانے والے یلملم میں، یہ ساری میقات ہیں۔ جب ہوائی جہاز پہ جاتے ہیں تو وہ بھی وہاں پہ کہہ دیتے ہیں کہ اب میقات آ گئی ہے، نیت کر لیں، اس کو بھی میقات کہتے ہیں۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، یہ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے ہیں، کہا کہ میں جا رہا ہوں تو تم میری طرف سے یعنی خلیفہ ہو، اور یہ تمام انبیاء اور رسولوں کا دستور رہا ہے کہ اگر قوم سے نکلتے ہیں کسی مقصد کے لیے تو پیچھے آدمی اپنا نائب چھوڑ کے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلتے تھے، اپنی جگہ آدمی چھوڑ کے جاتے تھے، یہاں تک کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ نے جب سب لوگ ہی تیار ہو گئے تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بچ گئے جو نابینا تھے، ان کو نائب بنایا، ان کو نائب بنا کے آپ تشریف لے گئے۔ تو انہوں نے بھی حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ بنایا اور ساتھ میں نصیحت کی کہ وہ اصلح، کہ اصلاح کرنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور جو فسادی ہیں ان کے راستے پہ نہیں چلنا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اس قوم میں فسادی موجود ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام اس مقررہ جگہ پہ اور مقررہ وقت پہ پہنچ گئے تو اللہ پاک نے ان سے کلام کیا۔ یہ واحد رسول ہیں کہ جن سے بلا واسطہ کلام ہوا اللہ پاک کا، اور ان کو کہتے ہیں کلیم اللہ، یعنی جن کا اللہ سے کلام ہوا۔ لیکن جب کلام ہوا اور اللہ کی آواز کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو وہ سماعت کیسی رہی ہوگی؟ انہیں بھی پھر شوق پیدا ہوا کہ جس ہستی کی یہ آواز ہے میں اس کو بھی دیکھوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ رب ارنی انظر الیک، کہ یا رب اپنا آپ مجھے دکھا، میں ایک نظر ڈالنا چاہتا ہوں۔ یعنی جو سامعہ نواز تھی آواز، اس کو اپنی باصرہ کے لیے بھی آپ نے درخواست کی، اور یہ درخواست جیسا کہ الفاظ سے ظاہر ہے انتہائی عاجزانہ قسم کی ہے۔ قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی۔ اللہ پاک نے فرمایا تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ بالآخر وہ انسانی آنکھ ہے، اور انسانی آنکھ تو اللہ کو کیا دیکھے گی؟ اللہ کی مخلوق کا جو پرتو ہے اس کو بھی دیکھنے سے قاصر ہے۔ بجلی کا کڑاکا تیز ہو جائے تو کون اس کی طرف دیکھ سکتا ہے؟ سورج جب پوری آب و تاب سے چمک رہا تو انسانی آنکھ، حالانکہ اس کی یہ روشنی کتنی چھلنیوں سے ہو کے گزر کے آتی ہے، اس میں کتنی نقصان دہ قسم کی ویوز ہیں جو راستے میں ہی رک جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان اس کی طرف نہیں دیکھ سکتا، تو اس سورج کے خالق کی طرف کیا دیکھے گا؟ کہا تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں اگر تم اندازہ کرنا ہی چاہتے ہو تو سامنے پہاڑ ہے اس کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پہ جمع رہ گیا تو پھر تم بھی مجھے دیکھ سکتے ہو، پہاڑ کتنا مضبوط ہے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پھر اللہ نے جب اپنی تجلی اس کے اوپر ڈالی اس پہاڑ پہ، پہاڑ اگر کوئی لمبا سلسلہ ہے تو عربی زبان میں کبھی
کل کہہ کے جز مراد لیتے ہیں، کبھی جز کہہ کے کل مراد لیتے ہیں. تو اس کا وہ ایسا سمجھ لیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نظر آ رہا ہے، جعلہ دکا، اس کو ریزہ ریزہ کر دیا. جب قاموس میں ڈکشنری میں دکا کا معنی دیکھیں تو آگے لکھا ہے کہ اس کی اونچائی اور حبوط ان دونوں کو برابر، یعنی اس ڈھیر کو کاٹ کے اس کھائی میں پھینک دیں اور سارا ایک لیول ہو جائے تو اس کو دکا کہتے ہیں. اس کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیا. وخر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ نظارہ دیکھ کے بے ہوش ہو گئے. فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے، افاقہ ہم بھی استعمال کرتے ہیں جب بیماری سے کوئی صحت پاتا ہے تو افاقہ ہو گیا، کہ وہی ہے بے ہوشی سے جب اٹھے تو آپ نے فرمایا سبحانک، کہ یا اللہ تو اس چیز سے برتر و ارفع و اعلیٰ ہے کہ تجھے یہ ناسوتی آنکھ دیکھ سکے. سبحانک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی اپنی اس درخواست کے اوپر میں نادم ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں. اول المؤمنین، اور تمام ماننے والوں میں سب سے پہلے تجھے ماننے والا میں ہوں. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میں نے تمہیں منتخب کیا اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور تجھ سے بات کرنے کے لیے. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. تمہیں یہ دو عظیم نعمتیں میں نے عطا کی، ان کو لو، یہ کافی ہیں. دیکھنے ویکھنے کی بات کو چھوڑو اور ان کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو. وکن من الشاکرین، ان کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو. یہاں سے ایک اور ضمنی مسئلہ بھی نکل آیا کہ ہمارے ہاں ایک تصور ہے، آپ نے سنا ہوگا صوفیہ میں، کہ وہ ذات کے اندر کھونے کے لیے، یعنی اللہ کی ذات کے اندر فنا فی الذات، اور ذات کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ایک ایسے ہدف کی تلاش ہے کہ جو پایا نہیں جا سکتا. یعنی وہ سعدی نے ایک بڑا خوبصورت شعر بھی کہا ہے، شعر تو میں اتنا جلدی میں یاد نہیں کر سکوں گا، لیکن اس نے کہا کہ جبرائیل امین نے یہ بات کہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اگر میں ایک سر منہ، ایک بال کے برابر اور آگے جاؤں تو میرے پر جل جائیں گے. تو وہ چیز جو ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ دو چیزیں میں نے تمہیں عطا کی، ان کو لو اور اللہ کا شکر ادا کرو. اور جہاں تک دیکھنے کا تعلق ہے تو اللہ کا دیدار تمہیں اس اگلے جہان میں نصیب ہو جائے گا، جس کا بارے میں یعنی سورہ یونس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، کہ جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے الحسنہ ہے، جنت ہے، وزیادہ. ہمارے مفسرین نے کہا کہ یہ جو زیادہ ہے یہ دیدار ربانی ہے. جنت کی نعمتوں سے بڑھ کے جو چیز جس کا علیحدہ تذکرہ کیا وہ دیدار ربانی ہے. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود وعلی آلہ واصحابہ الکرام.